قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ہماری کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی عامل یا جادوگر کے ہاتھ لگ جائیں تو ہم پر جادو ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جو ہمیں سب کو جاننا ضروری ہے۔ کچھ بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی کو علاج کی غرض سے کچھ چیزیں اپنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا علاج کی بجائے ہم پر جادو کر دیتا ہے۔ بس اوقات ہم خود جاتے ہیں کسی کے پاس، جی ہمارا علاج کر دیں، اور بعض عامل میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آ چکے ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے کسی کے پاس گئے، اس نے ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لی، کچھ پلا دیا، کچھ عمل کر دیا، اور اس لیے کہ یہ بندہ ہمارے پاس آتا رہے، صرف اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس رہے، ہم سے علاج کرواتا رہے یا ہمیں پیسے دیتا رہے، وہ اس لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج یا تو کوئی چیز کھلا دیتے ہیں یا اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ اچھا، ہماری لا علمی کتنی ہے، ہم اسے علاج کرنے کے نام پر وہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی بندہ آپ سے بال مانگے تو آپ نے کبھی بھی اس کو بال نہیں دینے، کیونکہ بالوں پر ہمیشہ جادو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، بالوں پر جادو ہوا، تو پتہ یہ چلا اگر کوئی جادوگر، کوئی عامل، آپ علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے جی علاج میں کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو فلاں گھر کے فرد کے بال چاہیے، آپ کی بچی کے بال چاہیے، بیوی کے بال چاہیے یا آپ کے بال چاہیے، تو ہرگز اس کو بال نہیں دینے۔ یہ بال ہمیشہ جادو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جادو کا توڑ کرنے کے لیے یا علاج کے لیے بال استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس پر ہم پر جادو ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارا کپڑا۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے بہت زیادہ معالجین جو ہیں وہ عامل، معالج، جادوگر جو جادو کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں کپڑے پر، وہ کیا کرتے ہیں، مریض کیا ہے اس کے پاس، جی میں نے علاج کروانا ہے، میں نے اکثر خواتین جو ہیں وہ اپنے خامند کا علاج کروانا چاہتی ہیں یا کسی اور کا، تو وہ کیا کہتے ہیں، جی کپڑا دے جو۔ اب وہ کپڑا مانگتے ہیں اس سے، وہ کپڑا دیتے ہیں اور وہ کپڑے پر جادو کر دیتا ہے۔ اب کپڑے پر جادو ہوا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جی اب وہ بندہ جادو کا شکار ہو گیا اور بار بار اس کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی کپڑا مانگتا ہے، ہاں مختلف معالجین ہیں، کچھ کہتے ہیں جی مریض کا کپڑا ہو تو اس پر ہم جو ہے وہ پیمائش کر کے، وہ ان کے تجربات ہیں، لیکن اگر کوئی عمل کرنے کے لیے کہتا ہے جی آپ مجھے کپڑا دے دیں، یا کپڑا فلاں پر عمل ہے، یہ چیک کرنا ہے یا کچھ بھی معاملہ ہے، کپڑا دے کے چلے جائیں، آپ نے کپڑا کسی کو نہیں دینا۔ یاد رکھیں کپڑے پر جادو ہوتا ہے عموماً اس کپڑے پر جس کے ساتھ کسی انسان کا پسینہ لگا ہو۔ عموماً وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کم از کم انسان کا پسینہ لگا ہو، اس کے ذریعے عمل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تیسری چیز جس پر جادو ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی معالج مانگے، کوئی عامل مانگے، کوئی کرنی والا مانگے، آپ نے کبھی وہ چیز کسی کو نہیں دینی۔ اس میں کیا ہے، اس میں ہے آپ کے ناخن۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک بندے کو سنا، وہ کہہ رہا ہے جی کہ ناخنوں کو جو ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا اس کا، ناخنوں کو جو ہے وہ ایک کپڑے میں باندھیں اور اس کو دفنائیں قبرستان میں، یہ آپ نے اپنی بیماری کو دفنا دیا۔ بھائی کس طرف لوگوں کو لے جا رہے ہو، اللہ کے لیے بات کو سمجھو، ہمیں کس طرف لگایا جا رہا ہے۔ وہ علاج نہیں بتایا جا رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس علاج کی طرف ہماری توجہ نہیں دلائی جا رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جادوگروں کا علاج ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ ناخن دو اور اس سے علاج کرو۔ نہیں بھائی، وہ طریقہ یہ جادوگروں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ سے ناخن مانگے جائیں تو آپ نے کبھی ناخن نہیں دینے، کیونکہ ناخنوں پر جادو ہوتا ہے۔ جی بالکل، ناخنوں کو لیا جاتا ہے، اس کو جو ہے عمل کر کے دفنایا جاتا ہے اور پھر اس شخص پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو، ہم سب نے سمجھنا ہے اس بات کو۔ اگر کوئی بال مانگتا ہے، اگر کوئی کپڑا مانگتا ہے، اگر کوئی ناخن مانگتا ہے، کبھی کسی کو نہیں دینے، اس کے علاج نہیں کروانا۔ وہ جادوگر ہے، وہ آپ پر جادو کر دے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کہ کیا کریں،
کیا کیا جی، کیا ہوا جی؟ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ہم جی علاج کروانے کے لیے فلاں کے پاس گئے، اس نے دیکھا کہ یہ پیسے دے سکتا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کا بار بار آنا میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس نے اس پر جادو کر دیا۔ وہ علاج تو نہیں کر سکتا تھا لیکن الٹا جادو کر دیا، اور بسا اوقات ہماری بیوقوفی ہم پر جادو کرواتی ہے۔ وہ کیا بیوقوفی؟ وہ جی وہ جو مانگ رہا ہے ہم دے دیتے ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے ہم مان لیتے ہیں، وہ جو پوچھ رہے ہیں ہم بتا دیتے ہیں، تو اس سے ہم پر جادو ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے وہ چیزیں نہ دیں جو وہ مانگ رہا ہے تو ہم اس کے جادو سے بچ سکتے ہیں۔ بسا اوقات ہم علاج کرواتے کرواتے جادو کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی معالج ماں کا نام پوچھتا ہے، اس سے علاج نہ کروائیں۔ یاد رکھیں، ماں کا نام جادوگر پوچھتے ہیں، علاج کے نام پر جو بندہ علاج کرتا ہے وہ ماں کا نام نہیں پوچھے گا۔ ماں کا نام کیوں ضرورت پڑی، کس وجہ سے ضرورت پڑی؟ ایک بندے کا علاج کر رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے کس نام سے بلایا جائے گا آپ کو؟ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو ماں کا نام لینے والے، اس پر جتنے معالجین ہیں جو شرعی علاج کرتے ہیں انہوں نے سخت فتویٰ دیا ہے اس پر کہ جو بندہ ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے۔ جادو کی تشخیص ماں کا نام سے نہیں ہوتی، میں نے خود کروا کے دیکھی ہے۔ میرے قریبی تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم پر جادو ہے۔ میں نے کہا جی کس نے بتایا؟ فلاں بندہ ہے جی، بہت کرنے والا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت ایسے بڑی تعریفیں۔ میں نے کہا میرا حساب کرواؤ، میرا نام بھی بتایا گیا، میری ماں کا نام بھی صحیح بتایا گیا۔ اب جب اس نے حساب نکالا، اس نے میرے اوپر جادو بھی نکال دیا، میرے گھر میں جادو بھی نکال دیا، میرے معاملات پر جادو بھی نکال دیا۔ اس پر تو جادو ہی بول سکتا ہے۔ تو بھائی ماں کے نام سے حساب یا چیک یا تشخیص نہیں ہوتی، یہ جادوگروں کا فعل ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہم کسی عامل کو، معالج کو دیں اور ہم پر جادو ہو سکتا ہے وہ ہے تصویر مانگتے جی، اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی تصویر دے دیں، یا جس پر آپ اور خواتین جاتی ہیں جی میں نے فلاں کا علاج کروانا ہے، وہ کہتے ہیں تصویر دے دیں، آپ اپنی تصویر دے دیں۔ اب تصویر لے کر تصویر پر جادو تو ہو سکتا ہے، جادو کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے۔ تصویر پر جادو ہو سکتا ہے، یہ اگر جادوگر آپ سے تصویر مانگے ہرگز آپ نے تصویر نہیں دینی۔ یہ جادوگروں کی چالیں ہوتی ہیں، یہ جادوگروں کے کام ہوتے ہیں، یہ جادوگروں کے عمل ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کر کے وہ جادو کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر عموماً اس سے زیادہ بھی کوئی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً جو جادو کا عمل ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ اگر جادوگر آپ سے یہ چیزوں میں سے کوئی چیز مانگے، اس میں ایک پہلا نمبر ہے بال مانگے تو نہیں دینے، ہرگز نہیں دینے۔ دوسرا نمبر ہے کپڑا مانگے کبھی نہیں دینا کیونکہ وہ جادو کر سکتا ہے آپ پر۔ تیسرے نمبر پر ہے ناخن اگر مانگتا ہے تو وہ آپ نے نہیں دینے کیونکہ اس سے آپ پر جادو ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ماں کا نام، اگر ماں کا نام پوچھتا ہے تو آپ نہ بتائیں، نہ اس سے علاج کروائیں، یا تو وہ جادو کر دے گا یا وہ شرعی طریقے سے علاج نہیں کر رہا، اس کا طریقہ کار جادوگروں والا طریقہ کار ہے، اور ہم علاج اس سے کروائیں گے، ہم علاج اس سے پوچھیں گے جو شرعی طریقے سے علاج کرتا ہے، جو اس طریقے سے علاج کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز تصویر ہے۔ جو بندہ تصویر مانگتا ہے، جو بندہ تصویر کہتا ہے کہ تصویر لے کر آؤ، میں تصویر پر دیکھ کے بتا دوں گا اس پر جادو ہے یا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور تصویر جو رکھتا ہے وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شرعی معالج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جادوگروں کا کام ہے۔ یہ جادوگر ایسے کام کرتے ہیں جو ایک تصویر لے کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہاں پر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دے بیٹھے، جی بالکل، اگر کوئی بندہ لا علمی کی حالت میں بندہ کہتا ہے جی میں تو دے بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا وہی علاج کرنا ہے جو جادو کے لیے علاج کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ، وہ عامل، وہ معالج آپ کے چکر لگوانا بند نہیں کرے گا، وہ آپ کو بلاتا ہی رہے گا، وہ آپ کے چکر لگواتا ہی رہے گا، وہ آپ سے پیسے بٹورتا ہی رہے گا۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ وہ علاج کرنا ہے جو ہم نے جادو کے علاج کے لیے پڑھائی بتائی، وہ شروع کر دیں۔ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، 7 بار سورۃ فلق ناس، یہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے،
پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ نے ناخن دیا ہے، کپڑا دیا ہے، تصویر دی ہے، ماں کا نام بتایا ہے یا بال دیے ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا اگر اس نے جادو کیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی عمل آپ پر جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے وہ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ جو ہیں وہ حفاظت میں آ جائیں گے، وہ جادو نہیں ہوگا۔ دوسرا، صبح شام کے اذکار، اور جب یہ پڑھائی آپ کریں گے نا، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو جو بھی عمل آپ پر ہو رہا ہے وہ اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا کام کیا ہوگا، دوسرا فائدہ کہ دوبارہ کے لیے آپ کی حفاظت رہے گی، دوبارہ آپ پر جادو نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اگر ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو کوئی عامل، کوئی معالج آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ قاری صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم